ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا. صلوات. سب سے پہلے تو میں اس مبارک دن کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. خصوصاً آپ سب مومنین کو اور ہمارے ولی حقیقی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آج کا دن ایام اللہ میں سے ایک دن اس لیے کہ اس دن خدا کی بہت بڑی تجلی ظاہر ہوئی. یوم اللہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن خدا کی تجلی ظاہر ہوئی ہو، اور آج کا دن وہ ہے کہ جس دن مولود کعبہ کی ولادت، امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لائے. بہت بامبارک دن، باسعادت دن ہم سب کے لیے، اور آج ہم اسی لیے یہاں پر جمع بھی ہوئے ہیں چونکہ ہم امیر المومنین کو امام اول مانتے ہیں، اور انہی کے نام پر پورا مکتب جو ہے وہ قائم ہے. ہمارے اندر جو اتحاد اور وحدت موجود ہے وہ امیر المومنین ہی کی وجہ سے ہے. وہی ولایت کا رشتہ ہم سب کے درمیان قائم ہے. البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے دوستان جو وہ دور دور بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے اگر قریب آ جائیں تو تھوڑا بہتر ماحول بھی بن جائے گا، اور دوسرے جو باہر سے بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھی اور آگے آگے آ جائیے. بارے دیگر صلوات پڑھیے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ہمہ جہت ہیں، جن کا ایک پہلو نہیں ہے بلکہ متعدد پہلو ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ جامع الازداد شخصیت کے مالک ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی افراد ہوتے ہیں معمولاً ان کی زندگی میں ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے. جب ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے تو اب جو باقی پہلو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں یا منفی ہوتے ہیں. اگر کوئی استاد ہے، اب اسے سمجھانا بجھانا آتا ہے، تفہیم کرنا آتا ہے، اپنی بات کو پہنچانا آتا ہے، لیکن اگر اسے لڑائی کرنی پڑ جائے، اب وہ جنگجو نہیں ہے، وہ جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ جنگ کے لیے حکمت عملی نہیں اپنا سکتا، وہ اور دوسرے ایسے کام جو جنگ کے لیے ضروری وہ نہیں کر سکتا. اور اگر ایک جنگجو ہے تو اسے فقط لڑنا آتا ہے، اسے دوسرے امور نہیں آتے ہیں، دوسرے امور میں بالکل نابلد ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی عابد و زاہد ہے تو فقط عبادت میں مشغول ہے، ریاضت میں مشغول ہے، تسبیح میں مشغول ہے، انہی کاموں میں
مشغول ہے، باقی کام اسے نہیں آتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے آپ دوسری مثالیں لے لیجئے. اگر کوئی کسی بھی ایک شعبے میں اچھا مدیر ہے، ایک ادارہ بڑا اچھا چلا رہا ہے، ایک حکمران ہے، ایک سیاستدان ہے، وہ سیاست بڑی اچھی کر لیتا ہے، ادارہ بڑا اچھا چلا لیتا ہے، حکومت بڑی اچھی کر لیتا ہے، لیکن وہ اتنا زاہد و عابد نہیں ہے، اسے لوگوں کے احساسات کا علم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ متضاد خصوصیات ہیں جو مختلف لوگوں میں پائی جاتی ہیں. ایک خصوصیت ہوتی ہے لیکن دوسری خصوصیت نہیں ہوتی. امیر المومنین کی ذات تنہا وہ ذات ہے کہ جو جامع الازداد ہے، جس میں تمام کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. اگر وہ مصلح عبادت پر ہوتے ہیں تو ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں، اگر وہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اگر وہ ممبر پر ہوتے ہیں تو ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. یہ امیر المومنین کی خوبیاں ہیں کہ متضاد صفات امیر المومنین میں جمع ہیں. اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو نہ فقط یہ کہ مکتب شیعہ نے یا اہل سنت نے یا مسلمانوں نے، بلکہ تمام دنیا میں جہاں پر بھی بشریت موجود ہے، بشریت نے جب امیر المومنین کو پہچانا، ان کا تعارف ہوا، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا، ایسی ہستی کو نہیں دیکھا. یہ اعتراف فقط جو ہے وہ شیعوں نے نہیں کیا، بڑے بڑے علماء، دانشور، اہل سنت کے ایک بہت بڑے دانشور مصر کے محمد عبدو، جنہوں نے جہان اسلام میں ایک تحریک چلائی مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے سید جمال الدین افغانی کے ساتھ، وہ امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، تو اس سفر میں اچانک مجھے ایک لائبریری میں جانا ہوا، میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو انہی کتابوں میں مجھے نہج البلاغہ ملی. پہلی دفعہ میں ایک لائبریری میں نے نہج البلاغہ دیکھی. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ ایک نئی دنیا میرے سامنے، علمی دنیا میرے سامنے کھل گئی. خود بہت بڑے ادیب، بہت بڑے دانشور کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ آج تک میں اس علمی خزانے سے کیوں محروم رہا. پھر انہوں نے مصر میں اس کتاب کو چھپوایا بھی اور اس کی تشریح بھی کی اور لوگوں تک پہنچایا، کہا کہ یہ پیغام ہے جو بشریت کے لیے ہے، یہ فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، اہل سنت کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے، پوری بشریت کے لیے اس میں پیغام موجود ہے. یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے. اور جو بھی امیر المومنین کو جس نے دیکھا، ایک عیسائی مصنف جارج جرداق، اس نے جب نہج البلاغہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا چیز ہے. اور پھر اس نے ایک کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں لکھی، صدائے عدالت انسانی، یعنی انسان کی عدالت کی آواز امیر المومنین ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عیسائی مصنف امیر المومنین سے متاثر ہو کر جو ہے وہ ایک بہت بڑی کتاب لکھتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے افراد بھی ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی، جب اس نے امیر المومنین کا کلام دیکھا وہ بھی حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کلام ایسا کلام ہے جو خدا کے کلام سے تو کمتر ہے لیکن مخلوق کے کلام سے برتر ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا. اور کیوں ایسا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ امیر المومنین کا کلام، اس کا سرچشمہ قرآن ہے. امیر المومنین کے کلام کا سرچشمہ قرآن ہے. اگر آپ قرآن کو اور نہج البلاغہ کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا. وہی تعلیمات جو قرآن میں ہیں وہی نہج البلاغہ میں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا اصلی منبع اور سرچشمہ قرآن ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس میں اتنی اعلیٰ تعلیمات نظر آتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. نہج البلاغہ امیر المومنین کی خطبات کا مجموعہ، یہ سارے خطبات نہیں ہیں، کل خطبات کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو مسعودی ایک مورخ ہے 4 صدی میں یا 3 صدی میں،
یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پر امیر المومنین کے 480 خطبات رائج تھے۔ امیر المومنین خطیب تھے، عربوں میں جو چیز رواج تھی وہ خطابت تھی، خطابت کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، شعر کو بڑا پسند کیا جاتا تھا۔ امیر المومنین چونکہ خطابت کے عروج پر تھے، ایسا خطیب جو ہے وہ دنیا عرب نے، دنیا عالم نے نہیں دیکھا، لہٰذا امیر المومنین کے خطبے بے عنوان مثال لوگوں کی زبانوں پر ہوتے تھے۔ 480 خطبات لوگوں کو حفظ تھے۔ سید رضی نے فقط 239 خطبات کو جمع کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خطبات جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مشہور تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن ہماری محافل میں نہج البلاغہ غائب ہے۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم سارے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس تذکرے میں جو ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن امیر المومنین کا جشن ہو، ان کا تذکرہ ہو اور ان کے کلام کا کہ جو معجزہ ہے تذکرہ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے۔ کہ امیر المومنین کے کلام کا تذکرہ ہم نہ کریں، مل کر بیٹھیں اور کوئی بھی اس کے بارے میں، امیر المومنین کے کلام کے بارے میں اگر غیر یہ کام کریں تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو امیر المومنین کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم تو امیر المومنین کے شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو کسی امام کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، شیعہ پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان نہج البلاغہ غریب ہو، تنہا ہو، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے اور ہم نہج البلاغہ سے نہ آشنا ہوں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امیر المومنین جن کی محبت کا، ولایت کا دھم بھرتے ہیں، ان کی تعلیمات سے آشنا ہوں، دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ موجود ہے، آپ کی زندگی کا ہر حال اس میں موجود ہے۔ آپ نے یقیناً بچپن میں آپ کو یاد ہوگا معجزے سنے ہوں گے، اتنی بیویوں کا معجزہ، فلاں معجزہ، فلاں معجزہ، اگر یہ معجزہ پڑھیں گے یہ مشکل حل ہو جائے گی، یہ مشکل حل ہو جائے گی، یہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر ایک داستان پڑھی جاتی تھی، نظر نیاز دی جاتی تھی اور وہ سارا ماجرا۔ میں آپ کو امیر المومنین کے اس معجزے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس معجزے کو پڑھیں گے تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ شرطیہ، اس معجزے سے حل ہو نہ ہو، لیکن یہ ایسا زندہ معجزہ ہے کہ اگر آپ اس کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آج ہم کیوں مشکلات کا شکار ہیں؟ ہم بحرانوں کا شکار ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، اقتصادی میدان میں، ہر میدان میں ہمیں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ کیوں مشکلات ہیں؟ مشکل کشا کے ہوتے ہوئے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ مشکل کشا کے ہوتے ہوئے مشکل کا شکار۔ اس میں مشکل کشا کی طرف سے کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے کمی ہے۔ ہم نے مشکل کشا کہا ہے، مانا نہیں ہے۔ مانیں گے تب جب اس کی اطاعت کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ اب ایک ایک زندگی کا آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک کلام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ایک مشکل کو حل کر رہا ہوگا۔ عرض کیا کہ یہ فقط جو وہ شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ امیر المومنین نے جو خط لکھا جناب مالک اشتر کو مصر میں، جب ان کو بھیجا تو ایک خط لکھا کہ حکومت کیسے کرنی ہے، ایک پورا حکومت کرنے کا منشور دیا، کہا کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے۔ من جملہ ایک چیز میں اس کی نقل کرتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں۔ کہا کہ تم جا رہے ہو، وہاں پر دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک لوگ وہ ہوں گے اما اخن لکم فی الدین،
ایک وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے، تم نے دین کی تعلیمات کی بنا پر ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور ایک وہ ہوں گے جو خلقت میں انسانیت میں تمہارے ساتھ مشترک ہوں گے، تم نے انسانیت کی بنا پر ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں فلاں جو ہے وہ اس مسجد میں نہیں آئے گا، فلاں اس امام بارگاہ میں نہیں آئے گا، فلاں کو حق حاصل نہیں ہے، وہ اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ہم نے یہ دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ لیکن امیر المومنین کہتے ہیں نہیں، اگر دینی بھائی ہے تو دین کے مطابق سلوک کرو، اگر دینی بھائی نہیں ہے تو انسانیت کے مطابق اس سے سلوک کرو۔ کہاں ایسی تعلیمات آپ کو ملیں گی کہ انسانیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے؟ تو یہ وہ خط تھا جسے امیر المومنین نے مالک اشتر کے نام لکھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا آپ میرے سامنے متقین کی صفات بیان کی ہے، حمام ابن عباد، کہا کہ مومنین کی صفات بیان کریں۔ تو امیر المومنین نے پہلے اس کو ایسے ہی سادہ سا جواب دیا، اس نے کہا نہیں مولا دقیق بیان کیجئے۔ کہا میں بیان کروں گا لیکن تم تحمل نہیں کر سکو گے۔ کہا مومنین کی صفات میں بیان کروں گا لیکن تم تحمل نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا مولا بیان کیجئے۔ مولا نے بیان کرنا شروع کیا، کہا اس کے دن ایسے ہوتا ہے، اس کی رات ایسے گزرتی ہے، وہ خدا کی عبادت ایسے کرتا ہے، وہ معاملات ایسے کرتا ہے۔ صفات بیان کرتے ایک مرحلے تک پہنچے تو جو سننے والا تھا اس نے چیخ ماری اور وہیں پر اس کی روح پرواز کر گئی۔ مومنین کی صفات، مومنین کہلوانا بڑا آسان ہے، لیکن مومنین کی صفات پیدا کرنا اپنے اندر بڑا مشکل ہے، کہ اپنے اندر مومنین کی وہ صفات پیدا کی جائیں۔ خود زندگی کیسے گزارنی ہے؟ امیر المومنین نے ایک جملے میں پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا۔ کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے زندگی گزارنی ہو تو زندگی کیسے گزاریں؟ کہا کہ دیکھو اگر لوگوں میں رہنا ہے، خالط الناس مخالطتاً، لوگوں میں ایسے گھل مل کر رہو کہ اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور اگر تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر گریہ کریں۔ اگر تھوڑا سا غور کیجیے اس جملے پر، کہ لوگوں میں ایسے گھل مل کر رہو کہ اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور اگر مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی شخصیت کو اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں، میں بڑا یہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اپنی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں نا۔ تعریف وہ ہے کہ جو آپ کا غیر کرے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو میں وہ نہیں ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، میں وہ ہوں جو میرے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری شخصیت وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ میں سلوک کرتا ہوں، رفتار کرتا ہوں۔ دوسروں کو معیار بنائے گی، خود اپنے آپ کو معیار نہ بنائیے، پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کیسے ہے۔ اگر آپ معاشرے میں ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے، ہم ایسے ہیں کہ ہم سے ملنے کے مشتاق ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی صحیح ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس پر گریہ کرتے ہیں کہ کتنا اچھا انسان تھا جو چلا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے، خود اپنے آپ کو تو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن اگر کہیں پر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب اٹھے گا، یا وہ آ رہا ہو تو لوگ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کہ یار کب اس سے جان چھوٹے گی، تو یہ انسان جو وہ انسان نہیں ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر معاشرہ قائم رکھنا ہے تو معاشرے کے قیام کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ یہ تو انسان کے لیے تھا نا، کہ انسان کیسے زندگی گزارے، کیسے پتہ چلے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اب بتایا کہ اگر معاشرہ، آپ نے دیکھنا ہو کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے۔ معاشرہ ہمیشہ عدل و انصاف کی بنا پر قائم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ عدل جو ہے وہ برتر ہے یا احسان؟ کہا عدل۔ کہا احسان کیوں نہیں؟ احسان تو اچھا ہے، ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کہا نہیں، اس لیے کہ اس عدل کی وجہ سے معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں عدل نہ ہو تو معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں عدل ہونا ضروری ہے۔ اور عدل کیسے ہوگا؟ جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر ایک فرد اگر اس پر ایک حق ہے تو ایک فرض بھی ہے۔ ایک نسبت سے حق ہے، ایک نسبت سے
فرض ہے. حقوق و فرائض کے بغیر معاشرے کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. فقط خدا کی ذات ہے کہ جس پر کسی کا حق جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی خدا پر واجب نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز اس کے بدلے میں دے. یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ہمیں خلق کیا. ورنہ انسان جو بھی ہے اگر وہ حق کا طلبگار ہے تو ایک فرض بھی اس پر عائد ہوتا ہے. کہا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. حقوق العباد کو خدا نے اپنا حق قرار دیا ہے. کہا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ یہ حق خدا ہے. خدا اپنی مخلوق سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ حقوق الناس کو خدا نے اپنا حق کہا ہے. اور بہت ساری چیزیں امیر المومنین نے اپنی تعلیمات میں جو ہمارے معاشرے کے لیے ضروری تھیں. میں فقط چیدہ چونکہ اتنا وسیع سمندر ہے کہ اگر فقط اس کی فہرست بھی بیان کی جائے تو میرے خیال میں مکمل نہیں ہو سکتی فہرست بھی. فقط چیدہ چند چیزیں جو وہ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرافات اس وقت پھیلی ہوئی ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیں. بہت ساری خرافات ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. روحانی مشکلات پیش آتی ہیں, اقتصادی مشکلات پیش آتی ہیں, ازدواجی مشکلات پیش آتی ہیں, سیاسی مشکلات پیش آتی ہیں, خاندانی مشکلات پیش آتی ہیں. ہم فوراً دوڑ کر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, نجومیوں کے پاس جاتے ہیں, ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری مشکل حل کر دیجئے. مشکل کشا کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ غیروں کے پاس جاتے ہیں. خود امیر المومنین ایک دفعہ جنگ پر جانے لگے تو ایک پیر صاحب آگے امیر المومنین کے پاس کہا کہ میں ستاروں کی چالیں دیکھ رہا ہوں, ابھی آپ کے حق میں نہیں ہیں, تو آپ جو ہے وہ ابھی حرکت نہ کیجئے. تو امیر المومنین نے اس کی مذمت کی. کہا کہ ایسا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خدا پر یقین نہیں ہے. اگر خدا پر یقین نہیں ہے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خدا کی مخالفت ہے. امیر المومنین نے نجوم کو, نجومیوں کو رد کر دیا. کہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہم دیکھ لیں کتنی ہی خرافات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں, نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں تو یہ مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی. ہمیں نجومیوں کے پاس جانے, پیروں کے پاس جانے, فقیروں کے پاس جانے اور ایسی جگہوں پہ جانے کی اصل ضرورت ہی پیش نہ آئے. لیکن ہم چونکہ اس کلام سے دور ہیں, اس وجہ سے یہ مشکلات پیش آتی ہیں. آج کل معاشرے میں ایک مشکل جو درپیش ہے وہ ڈپریشن ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر آپ غم کا شکار ہوں تو یہ غم انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے. کوشش کریں کہ اس غم سے بچا جائے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم تھک جاتا ہے اسی طرح انسان کی روح بھی تھک جاتی. جب انسان کی روح تھک جائے تو اسے چاہیے کہ باحکمت کلمات کا مطالعہ کرے. اور امیر المومنین کے کلام سے بڑھ کر باحکمت کلام اور کون سا ہوگا, لطیف کلام اور کون سا ہو سکتا ہے. اگر ابھی بھی آپ دیکھیں, کبھی نہج البلاغہ کا تھوڑا سا گہرائی سے مطالعہ کیجئے, یوں محسوس ہوتا ہے خطیب کا کام کیا ہوتا ہے. خطیب کا کام لوگوں پر اپنی بات پہنچانا اور ان کو اثر انداز کرنا ہے. دنیا میں امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی خطیب نہیں ہے. جب خطیب سٹیج پہ آتا ہے تو معمولاً ہم اس کی تقریر سن کے بڑے محظوظ ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. لیکن امیر المومنین وہ خطیب ہیں کہ جو آج موجود نہیں ہیں, لیکن جب ہم ان کے خطبات پڑھتے ہیں تو گویا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. یعنی خود کلام کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ امیر المومنین کا مخاطب ہم ہی لوگ ہیں, وہ ہم ہی سے خطاب کر کے یہ سارا باتیں بیان کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات کا حل ہمیں دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کی پہچان کیسے ہو اگر ہمیں ایک انسان کو جاننا ہو. معمولاً ہم اس کا علم دیکھتے ہیں, مقام دیکھتے ہیں, مرتبہ دیکھتے ہیں, سٹیٹس دیکھتے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ نہیں, انسان کی شخصیت کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب وہ بولے گا تو پتہ چلے گا یہ انسان
کیسا ہے، اچھا انسان ہے یا اچھا انسان نہیں ہے. انسان کی شخصیت اور کردار اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اور جو اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، اپنی شخصیت کو نہیں پہچانتا، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ کبھی باقی نہیں رہتا. اپنے آپ کو پہچانیے. جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی قدر و قیمت ہی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. اگر انسان اپنی قیمت جان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، خدا کو بھی پہچان لے گا اور ہر چیز کو پہچان لے گا. اپنے آپ کو پہچانے، ورنہ انسان کی ہلاکت ہے. اور کہا کہ سب سے بڑی موت فقر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فقر اچھی چیز ہے. انسان جو ہے وہ، امیر المومنین کے خطبات سارے موت کے بارے میں ہیں، دنیا کی مذمت کے بارے میں ہیں، دنیا سے دوری کے بارے میں ہیں. لہٰذا فقر بڑی اچھی چیز ہے، فقر ہونا چاہیے. یہ دنیا سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ فقر سب سے بڑی موت ہے. اور دوسرے احادیث میں آیا کہ الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. فقر اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. انسان کوشش کرے اس فقر سے دور نکلے. یہ فقر سے دوری اچھی چیز نہیں ہے. دولت کا انسان کے پاس آنا یہ بری چیز نہیں ہے. دولت بری نہیں ہے، دولت کی محبت بری ہے. جب دولت کی وجہ سے انسان ہر اچھا برا کام اس میں تمیز نہ کرے، یہ بری ہے. ورنہ خود دولت کا ہونا، یہ دولت ہی سے کتنے کام جو ہے وہ، اگر آپ نے کوئی تعلیمی ادارہ چلانا ہے، آپ نے حکومت چلانی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے جب اپنا کام شروع کیا تو جناب خدیجہ کی دولت آپ کے پاس تھی جو اسلام کے راستے میں خرچ ہوتی گئی. اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. بس فقر اچھی چیز نہیں ہے. فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں غلط تعلیمات ہیں بعض مکاتب کی کہ فقر ہونا چاہیے. نہیں، فقر نہیں، دولت ضروری ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دولت حاصل کرے، وہ تجارت کرے. اس کا راستہ بھی بتا دیا کہ اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجارت کرو، دولت حاصل ہو جائے گی. یہ نہیں کہا کہ مذمت ہے، بری چیز ہے. اور لوگوں کو بتایا فراوان، ان کو آگاہی دیتے رہے اور کہا کہ دیکھو میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں، جو چیز پوچھنی ہے مجھ سے پوچھ لو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ دعویٰ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اس کے بعد بھی کسی نے نہیں کیا. اور جنہوں نے کیا وہ ذلیل و رسوا ہوئے. تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ بھی خواتین کے ہاتھوں. یہ فقط امیر المومنین اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہے جو ہماری زندگی میں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے توحید کا ہے. جو توحید، یہ تو غیروں نے، آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، غیر خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنی اعلیٰ توحید شیعہ کے ہاں ہے، ایسی توحید کسی کے پاس نہیں ہے. آپ امیر المومنین کے خطبات اٹھا کر دیکھ لیے، خطبہ اشباء کہ جس میں امیر المومنین نے تفصیل سے توحید کو بیان کیا. ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا آپ میرے سامنے خدا کی تعریف کیجئے، ایسے تعریف کریں کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اسی لیے جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے، تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو.
کہا کہ آپ نے اسے کیسے دیکھا ہے؟ کہا میں نے اسے ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لہٰذا اس بندے کو معلوم تھا، بامعرفت تھا کہ امیر المومنین سے کیا سوال کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے خدا کے اوصاف بیان کریں تاکہ میں خدا کو گویا دیکھ لوں۔ اور امیر المومنین نے پھر وہ توحید بیان کرنا شروع کی منبر کوفہ سے کہ خدا کی صفات یہ ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا کی صفات یہ ہیں، خدا کی ذات یہ ہے، خدا جو ہے وہ ہر کسی کا ولی نعمت ہے۔ وہ تفصیل سے پھر امام نے بیان کرنا شروع کیا۔ اور ایک شخص آیا امام کے پاس، جیسے ہمارا دعویٰ ہے کہ امیر المومنین ہماری نجات کے ضامن ہیں، ہم پیروکار ولایت ہیں، ہم ولایت والے ہیں، ہم ولایت کو مانتے ہیں، ہم ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں، لہٰذا امیر المومنین کا ہمارے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، امیر المومنین ہماری نجات کے ضامن ہوں گے۔ وہ بھی آیا اسی طریقے سے، تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، میں فقط اس کی نجات کا ضامن ہوں جو خدا کی اطاعت کرے گا، جو خدا کی اطاعت کرے گا۔ اگر خدا کی اطاعت کرتا ہے پھر میں اس کا ضامن ہوں، ورنہ میں اس کی جنت کا ضامن نہیں ہوں۔ یہ خود امیر المومنین نے کہا۔ امیر المومنین وہ شخصیت ہیں کہ جن کی حکومت دلوں پر ہے، دلوں پر حکومت ہے۔ بہت کوشش کی گئی امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کی، مٹانے کی، تبدیل کرنے کی، لیکن مٹا نہ سکے۔ اور یہ اعتراف کرنا پڑا کہ جتنے صحیح فضائل امیر المومنین کے ہیں اتنے صحیح فضائل کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اور اعتراف کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میری عقل اور فکر کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ یہ گواہی دیتی ہیں کہ امیر المومنین سب سے افضل ہیں۔ کون ہے امیر المومنین جیسا؟ جو فضائل امیر المومنین کے ہیں کسی کو یہ حاصل نہیں ہے، کسی میں یہ صفات نہیں پائی جاتی جو امیر المومنین میں پائی جاتی ہیں۔ امیر المومنین کی حکومت دلوں پر تھی، اسی لیے ایک دور میں ایک بادشاہ بنا، ایک علاقے کا بادشاہ بنا، گورنر بنا، تو اب جیسا رسم ہوتی ہے کہ سارے جو وہ افراد اس کے پاس آتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ اس عہدے پہ آ گئے، ہم آپ کو مبارک دینے آئے ہیں۔ یہ لوگ بھی آئے، اسے مبارک دینا شروع کر دی، ساتھ ہدایہ جو ہے وہ دینا شروع کر دیے۔ تو اتنے میں ایک خطاط جو بڑا اچھا، جس کا خط بڑا اچھا تھا، خطاط تھا، نقاشی وغیرہ کیا کرتا تھا، اس نے بھی سوچا کہ میں نے بھی جانا ہے بادشاہ کے پاس، اب میں کوئی ایسا تحفہ لے کے جاؤں جو اس کے شایان شان ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تحفہ دیا جاتا ہے تو تحفے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو میں تحفہ دے رہا ہوں اس کی حیثیت کے برابر بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہا کہ میں کیا لے کر جاؤں، میرے اتنی خود اپنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی گراں قدر چیز دوں، کوئی قیمتی چیز دوں، کوئی نگینہ دوں، کوئی سونا چاندی دے دوں، وہ میری حیثیت نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس کو بھی بالآخر کوئی ایسی چیز دینی ہے، تو میں اس کو کیا دوں؟ بڑا پریشان ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے وہی خط جو مالک اشتر کے نام تھا، جس میں حکومت کا پورا منشور موجود ہے، اور آج اقوام متحدہ جو ہے وہاں پر بھی امیر المومنین کا وہ خطبہ باقاعدہ سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عالمی ایک ادارہ، اس میں امیر المومنین کا خطبہ سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک حکمران کے لیے اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ معمولاً ہم جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ہماری جو چیز نظر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی مالی فائدہ اس کو حاصل ہو جائے، کوئی پیسہ دے دیں، کوئی ایسا تحفہ دے دیں جس سے اس کا مالی فائدہ ہو۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مانوی بھی کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی جب ایک قصیدہ دیکھا ایک شاعر کا،
تو اس کے جواب میں کہا کہ میں اس کو کیا ہدیہ دوں؟ اس کے ہدیے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ کر دی، عیون اخبار و رضا۔ اب اس بادشاہ کو بھی اس نے کہا کہ میں وہ خط لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ اس کے کام آئے گا، اس نے حکومت کرنی ہے، عدل و انصاف کے مطابق جو وہ حکومت کرے گا۔ اس نے بڑا خوبصورت کر کے اس کو لکھا اور یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اب جب وہاں پر پہنچا تو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ مالک اشتر کے نام امیر المومنین کا خط ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ اس کو رکھ لیجئے، قبول کیجئے۔ اس نے کہا تم سائڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ سارا دن وہ لوگ آتے رہے، مبارک دیتے رہے، ہدیے لیتا رہا، اس کو ایک سائڈ پہ بٹھائے رکھا۔ جب سب لوگوں سے فارغ ہو گیا، سب لوگوں کو بھیج دیا، تو اس کو خلوت میں بلایا اس نے، تنہائی میں بلا کے کہتا ہے کہ اب لاؤ تم کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مالک اشتر کا خط آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا فائدہ اس کا؟ کہا کہ حکومت کا منشور ہے، دستور ہے، اس کے مطابق آپ حکومت کیجئے۔ کہا کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا دستور ہوتا تو امیر المومنین کی حکومت ظاہری طور پر ناکام کیوں ہوئی؟ پھر امیر المومنین خود تو ظاہری طور پہ 4 سال حکومت کر سکے، اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا اور 4 سال بھی جنگوں میں مشغول رہے۔ تو بڑا سیانہ آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے خلوت میں کیوں بلایا ہے؟ تم نے یہ بات لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کی؟ وہ کہتا ہے کہ اس لیے مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو چونکہ علی کی حکومت دلوں پر ہے، اس لیے تم لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں پر علی کی حکومت ہو۔ جب ہماری روحیں حضرت علی کے ساتھ موافق ہو جائیں گی تو پھر ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے، ہماری افکار ہیں، ہمارے اعمال ہیں، وہ امیر المومنین کی روح کے ساتھ موافق نہیں ہیں۔ امیر المومنین کے تنہا ہونے کی وجہ، مہجور ہونے کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہماری افکار امیر المومنین کی روح کے ساتھ موافق نہیں ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اوپر جیسے امیر المومنین کی حکومت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ آئیے آج مل کر عہد کریں کہ ہم امیر المومنین کی ولایت حقیقی معنوں میں اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ ہم نہج البلاغہ کو اپنے روزمرہ معمولات میں پڑھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اس کتاب کو دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا علمی خزانہ ہے، خود پڑھنا بھی ہے اور پڑھ کر لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنا بیان تمام کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو بھی مریض ہیں اس بابرکت دن کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرمائے، جو مشکل کا شکار ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات آسان فرمائے، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرمائے، ہمیں امیر المومنین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرمائے۔ درود بر محمد و آل محمد۔